بہت سارے لوگ بہت طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ حق ہے، وہ حق ہے، یہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں جانے کا صراط مستقیم ایک ہی بتلایا ہے، وہ ایک ہی راستہ ہے۔ وہ کون سا راستہ؟ ما انا علیہ و اصحابی والا، کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی وہی طریقہ ہمیں اور آپ کو اپنانا پڑے گا، تبھی ہم اور آپ کامیاب ہوں گے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ مومن کی پہچان بتلائی گئی ہے، شان بتلائی گئی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ نے جو انہیں کچھ دے رکھا ہے وہ اس کی دی ہوئی روزی میں سے راہ رب کے اندر خرچ کیا کرتے ہیں۔ تو پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے، یعنی دنیا میں چاہے جتنے بابا ہوں، چاہے جتنے لوگ ہوں، وہ کسی کی نہ بگڑی بنا سکتے ہیں، نہ کسی کی جو مصیبتوں کو ٹال سکتے ہیں، نہ کسی چیز کو پیدا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری صفات صرف اور صرف پروردگار عالم ہی کو ہے۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو اس جہان میں پیدا کیا۔ بعدہ ان گنت درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء و رسل پر، بالخصوص ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم اور آپ بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ماہ رمضان کا مقدس مہینہ عطا کیا، اور میں قابل مبارکباد آپ تمامی احباب کو سمجھتا ہوں اور اپنی طرف سے مبارکبادی دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جوان بچے اور یہ ہمارے بزرگ، ہماری ماں اور بہنیں، جنہوں نے قرآن کریم کو قیام اللیل میں یعنی تراویح میں ایک پارہ مکمل سماعت کیا ہے، اور اس کے بعد بھی آپ کا یہ جذبہ بہت ہی تعریف کے قابل ہے کہ آپ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے ان ساری عبادتوں کو، ہم سب کی ساری عبادتوں کو، اور رمضان المبارک کی ساری سعادتوں کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے، اور ہم سب کی ساری عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے، آمین۔ ہم اور آپ جس مقصد کے تحت یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ قیام اللیل میں پڑھے گئے پہلے پارے کے تفسیر کے تعلق سے
ہم اور آپ کچھ باتیں سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں صحیح کہنے اور ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح باتوں پر پوری عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب آدمی کا دل پاک و صاف ہوتا ہے تو وہ قرآن مجید سے آسودہ نہیں ہوتا ہے، اس کا دل نہیں بھرتا، یعنی وہ مزید قرآن کو سننا چاہتا ہے۔ اس کے بالمقابل جس کا تعلق قرآن کریم سے نہیں ہوتا ہے وہ اس کا دل پاک و صاف نہیں ہوتا ہے۔ یعنی ان بیان سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ قرآن کریم انسان کے کسی اور عضو پر نازل نہیں ہوا، بلکہ قرآن کریم کا نزول اللہ تبارک و تعالی نے دل پر کیا۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ انہ لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ اے میرے حبیب ہم نے قرآن کو آپ کے دل پر نازل فرمایا۔ یعنی انسان کا تعلق جب قرآن کریم سے ہوتا ہے اس کا دل پاک و صاف ہوتا ہے اور وہ قرآن سے آسودہ نہیں ہوتا، مزید سننا چاہتا ہے، مزید اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتوں کو استوار کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے پڑھنے سے پہلے ہم اور آپ بارہا ان باتوں کو سنے ہوں گے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النحل کے اندر بیان فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگو شیطان مردود کی۔ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ دفع مضرت کے لیے ہے، یعنی جو بھی تکلیف جو بھی پریشانی شیطان کی طرف سے انسان کے دلوں کے اوپر یا انسان پر حملہ ہوتا ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ چونکہ شیطان قرآن پڑھنے سے انسان کو روکتا ہے کہ وہ قرآن نہ پڑھیں، قرآن پڑھنے سے باز آ جائیں، کیونکہ قرآن کریم شیطان کے وہ تمام راز کو کھول رہا ہے کہ جس سے وہ لوگوں کو بہکاتا ہے، جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اس کی راز کو فاش کرتا ہے۔ اسی لیے شیطان یہ چاہتا ہے کہ لوگ قرآن کو نہ پڑھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں اور آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا وہ یہی ہے کہ جب ہم قرآن کریم پڑھنا شروع کریں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ یعنی اس کا مطلب، اس کا مفہوم آپ جانتے ہی ہوں گے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، تو اس سے دفع مضرت ہوتا ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں رحمت طلب کیا گیا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں
اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا ہی رحمان و رحیم ہے، بڑا ہی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ یعنی انسان اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا ہمیشہ ہر لمحہ اپنی زندگی میں محتاج ہوتا ہے۔ اسی لیے جب بھی ہم کبھی کوئی کام اچھا کریں تو ہم بسم اللہ کہا کریں، یہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب آئیے، قرآن مجید کی شروعات ہی سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے، یعنی قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز، ابتدا، اوپننگ کے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ کے کئی نام احادیث صحیحہ میں بتلائے گئے ہیں، جیسے ام الکتاب، سبع المثانی، القرآن العظیم، الشفا، رقیہ، یہ تمام کے تمام نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اور آپ کو ملا ہے، اور یہ حدیثوں سے پتہ چل رہا ہے۔ لیکن اس کے فضائل بہت سارے ہیں، اور احادیثیں بھی ہمیں اور آپ کو فضیلتوں کے تعلق سے بہت ساری مل جائیں گی، لیکن میں ایک فضیلت بیان کر کے پھر بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں کہ سعید بن معلّہ، مسند احمد کی روایت ہے، سعید بن معلّہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، تو جب میں نماز سے فارغ ہوا تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اے اللہ کے نبی، نماز سے فارغ ہو کر میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر وہ بیان فرمایا، یا ایھا الذین، کہ اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول پکاریں تو تم جو ہے ان کی طرف آ جاؤ، ان کی پکار پر لبیک کہو۔ چنانچہ بیان کیا گیا حدیث پاک کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی سورہ کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں جو سب سے بڑی سورہ ہے، اور جب میں مسجد سے نکلنے لگوں گا تو میں تمہیں اس کے بارے میں بتلاؤں گا۔ چنانچہ سعید بن معلّہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے میرا ہاتھ پکڑ کر کے، تو میں نے وعدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا کہ اللہ کے رسول، آپ نے کہا تھا کہ میں جو ہے تمہیں سب سے بڑی سورہ بتلاؤں گا، آخر وہ کون سی ہے؟ تب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ سورۃ الفاتحہ ہے، سبع المثانی ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، بانٹ دیا ہے۔ یعنی اس سورہ کریمہ میں 7 آیتیں ہیں، اور بسم اللہ کے تعلق سے جو صحیح بات مل رہی اور بتلائی گئی کہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے، تو 7 آیتیں ہیں۔ پہلے کی 3 آیتیں ایاک نعبد و ایاک نستعین سے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد کی 3 آیتیں یہ بندوں کے لیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ کیا آپ نے سمجھا کہ پہلے کی 3 آیتیں الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ 3 آیتیں کس کے لیے ہیں؟ بولو، ہاں، اللہ کے لیے۔
قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان بانٹ دیا ہے۔ تو پہلے کی 3 آیتیں اللہ کے لیے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد کی 3 آیتیں ہم سب کے لیے ہیں۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ ماخذ ہے، یہ جامعیت ہے سورۃ الفاتحہ کی، یہ ہمیں اور آپ کو بخوبی جان لینا چاہیے۔ اب آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو دونوں جہان کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین میں یہاں اللہ کی الوہیت بھی موجود، اللہ کی ربوبیت بھی موجود، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور پرستش نہ کی جائے۔ ربوبیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ہی سجدہ کی جائے، اللہ رب العالمین ہی اس کائنات کا پالنے اور پوسنے والا ہے، اللہ ہی اس کائنات کا بنانے والا ہے۔ اسماء و صفات، اللہ تعالی نے جو نام بتلائے ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ کے جو پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو انہی ناموں کے ساتھ یاد کیا جائے۔ پیارے بھائیوں، ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے خطا کار ہیں، ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، ہم اللہ سے کیسے جو ہے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے کیسے رجوع کریں، یہاں پر غور کریں گے تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ نے اپنی معرفت، اپنی پہچان کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو صفت لایا وہ صفت رحمان اور رحیم لایا۔ رحمان بیان کیا جو ہے محدثین نے کہ یہ اس کی صفت عام ہے، یعنی وہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، مومنوں کے لیے بھی ہے اور غیروں کے لیے بھی ہے۔ یعنی اللہ اگر بارش برساتا ہے تو وہ بارش صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ اس دنیا کے تمام لوگوں کے لیے جو اللہ کے نافرمان بھی ہیں۔ تو اس طرح سے اس کی صفت رحمان یہ عام ہے، لیکن الرحمن الرحیم، رحیم جو صفت ہے یہ خاص ہے، کن کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اپنے ایمان والے بندوں کے اوپر اپنا خاص رحم و کرم کرے گا، یعنی اللہ انہیں بخشے گا، بخش کر کے اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ صفات کا فرق ہے، لیکن ہم آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنے تعارف کے بعد اللہ نے اپنی صفت رحمان اور رحیم کا ذکر کیوں کیا ہے، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے اور ہمیں اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے۔ شیطان تو یہ جان رہا تھا، لیکن آج کا انسان یہ نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کے لیے انسان یہ تصور کر رہا ہے، انسان کی یہ سوچ ہے کہ ہمیں بزرگوں کا، ولیوں کا، دیگر اور طریقے کار سے ہمیں اللہ تک پہنچنا ہوگا، لیکن وہ شیطان جو اللہ تبارک و تعالی کی حکموں کی خلاف ورزی کی رادہ درگاہ ہوا، لیکن پھر بھی وہ اپنے رب سے مایوس نہیں ہوا، اللہ سے مایوس نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے انہوں نے، اس شیطان نے یہ کہا کہ اللہ مجھے اجازت دے دے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں۔ پروردگار عالم نے کہا جا، تجھے پرمیشن ہے، میرے نیک بندے تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ محترم حضرات، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ وہ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگتا ہے، اللہ سے ڈائریکٹ اپنی فریاد کرتا ہے، لیکن آج کے مسلمان کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے الحمدللہ رب العالمین کے بعد اللہ چاہتا تو اپنے
کائنات جو اللہ نے بنائی ہے اس کے تمام چیزوں کا ذکر کرتا، لیکن پروردگار عالم نے وہ سب کچھ چھوڑ کر کے یہ بتا دیا کہ میں رحمان الرحیم ہوں، بہت زیادہ بخشنے والا، معاف کرنے والا ہوں۔ اسی لیے اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی سے دوسرا وسیلہ نہ بنا کر کے وہ وسیلہ جو جائز ہے کتاب و سنت سے، یعنی اپنے نیکیوں کا وسیلہ اور اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ، یہ دے کر کے اللہ سے مانگنا تو جائز اور درست ہے، لیکن جو غلط طریقہ کار ہمارے سماج، ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے درمیان رائج ہے، وہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ میں یوم جزا کا مالک ہوں، یعنی یوم جزا قیامت کے دن کا اللہ تبارک و تعالی مالک ہے۔ تو کیا اس کائنات کا اللہ مالک نہیں ہے؟ بالکل، اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا بھی مالک ہے، لیکن پروردگار عالم نے اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو عارضی طور پر کسی چیز کا اختیار دے رکھا ہے۔ ہم باپ ہیں، ہمارے ماتحت بیٹے ہیں، ہمارے ماتحت اولاد ہیں، تو جو عارضی طور پر یہ پاور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے، لیکن قیامت کا دن جو بالخصوص اس دن کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا، جانتے ہو کیوں؟ اس وجہ سے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اللہ رب العالمین نے اسی قیامت کا خصوصی ذکر فرمایا کہ لوگوں، اے دنیا والو، یہاں دنیا کے اندر عارضی طور پر انسان ایک دوسرے کا سہارا بن سکتا، لیکن قیامت کے دن معاملہ یہ ہوگا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا۔ اس دن کوئی کسی کا اختیار رکھنے والا نہیں ہوگا، کسی کے ہاتھ میں ملکیت نہیں ہوگی، بادشاہت نہیں ہوگی۔ اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین آسمان و زمین کو اپنی ہاتھ میں لپیٹ لے گا، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے گید کی طرح اچھالے گا۔ لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، کس کی حکمرانی ہے، کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا، اللہ رب العالمین کہے گا، للہ الواحد القہار، آج کے دن اللہ کی بادشاہت ہے، میری بادشاہت ہے انسانوں۔ اسی لیے اللہ نے کہا مالک یوم الدین، دنیا میں گناہوں سے باز آ جاؤ، رحمان الرحیم پر بھروسہ کر کے یہ نہ سمجھو کہ اللہ معاف کرنے والا ہے پھر گناہوں پر گناہیں کرتے جاؤ، ایسا نہیں چلنے والا ہے۔ اللہ نے کہا مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد بیان کیا گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا ترجمہ بتا سکتے ہیں کوئی؟ ایاک نعبد، ہاں بولیے، دیکھیے تھوڑا آپ بولو گے ہم بولیں گے تو کچھ اور لطف رہے گا، کہ ہم تجھی سے کیا کرتے ہیں؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ میں بھی دو پہلو ہیں۔ کیا اللہ ہے، کیا اللہ، وہ ہمارا رب ہم کو نہیں چھوڑا، پروردگار عالم ہم کو نہیں بھولا۔ اللہ نے کہا کہ ایاک نعبد، یہ پہلو اللہ کے لیے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، دوسرا پہلو ہم سب کے لیے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یعنی جو ہے دونوں پہلو، ایک اللہ کے لیے، دوسرا ہم سب کے لیے۔ لیکن آج معاملہ اس کے برعکس ہے، انسان اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرنے کے بجائے، اب آپ جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے انسان غیروں کے در پہ اپنے ماتھے، اپنے جبین نیاز کو خم کرتا ہے۔
جبکہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے حوالے سے جب ہم پڑھیں گے تو پتہ یہ چلے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے بولو جناب محمد الرسول اللہ، بولیے صلی اللہ ماہ مدینہ سرور عالم صلی اللہ کرنول والو بڑے سمجھدار ہو آپ لوگ، ماہ مدینہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بات انوکھی شان نرالی، جن کا رتبہ سب سے عالی، امت کے وہ ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام نے مانگا تو کس سے مانگا؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین۔ آباؤ دیکھ لو اے مسلمانوں، اے ایمان والو، آدم علیہ السلام نے مانگا تو کس سے مانگا؟ اپنی خطاؤں کی تلافی کروائی تو کس سے کروائی؟ بولو اللہ والو، کس سے؟ اللہ سے۔ آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا، اللہ رب العالمین تو مجھے معاف فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین اگر معاف نہیں کیا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کے حالات زندگی پڑھو گے تو پتہ یہ چلے گا کہ انہوں نے پکارا تو اللہ کو پکارا۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، ہم اور آپ گھروں میں قید تھے، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہمارے ساتھ تھی، بہت بڑی رحمت تھی کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ گھروں میں بند تھے، لیکن ایک پیغمبر ہیں جس کا نام بولو، سمجھدار ہو، آپ نے بہت سنا ہے، ہم سے بھی کچھ سن لیجئے۔ کون سے پیغمبر؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ ہم اور آپ گھروں میں ماشاءاللہ آکسیجن کے ساتھ، جب آکسیجن کی کمی تھی اللہ آکسیجن کے ساتھ ہمیں اپنی فیملی میں زندہ رکھا تھا، لیکن پیارے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیے گئے، لیکن پکارا تو کہیں اور نہیں گئے، اپنے سے پہلے نبیوں کا واسطہ نہیں لیا، بولو مچھلی کے پیٹ میں بھی پکارا تو کس کو؟ اللہ کو، بلا واسطہ سیدھے اللہ سے۔ فنادا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پکار اٹھے مولا کو جب ساری تدبیریں فیل ہو گئیں، سارے راستے مسدود ہو گئے تو اپنے رب کو پکارا، پروردگارا اے اللہ رب العالمین تو مجھے معاف فرما، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی خطا کار ہوں، میں ہی گنہگار ہوں۔ یعنی انسان کو جب بھی اللہ رب العالمین کو پکارنا ہو تو وہ سیدھے اللہ رب العالمین کو پکارے۔ یہ انبیاء علیہم السلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے بھائیوں۔ اور آئیے بہت سارے واقعات، معاملہ لمبا ہو جائے گا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سمجھو پکارا کس کو پکارا؟ اپنے سے پہلے موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، اسماعیل اور نوح اور تمام انبیاء کو نہیں پکارا۔ بولو وہ تو آج کے بزرگوں سے کہیں زیادہ بڑے بزرگ تھے، ہے نا، نبی تھے، اگر چاہتے تو انہیں کو پکارا جاتا۔ اب ہم جیسا انسان نہ جانے کیا کس طریقے سے لوگ اس کو اپنا حاجت روا مشکل کو سا سمجھتے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ غزوہ بدر کا منظر ہے، کیا ہے؟
مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو سب سے پہلی جنگ ہوئی، اس جنگ کا نام کیا ہے؟ جنگ بدر. ماشاءاللہ. مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313. اور مد مقابل جو کافر تھے ان کی تعداد ہزاروں کی لشکر. اوہو کیا کہنا. وہ نہتھے، وہ صحابہ کرام، وہ ایمان والے 313 کہاں، ہزاروں کی تعداد. لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین کا منظر تو دیکھیے، ان کے دلوں اور نگاہوں کا عالم تو دیکھیے. ایمان والو، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، مسلسل دعائیں کرتے ہیں. اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض. کہ اے اللہ، آج تو نے جو وعدہ کیا ہے، اے اللہ تو اپنے وعدے کو پورا فرما. اے اللہ ہم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ سن لے، اگر آج تو نے میری مدد نہیں کی، لا تعبد فی الارض، آج کے بعد سے اس روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا. اتنا کہنا تھا کہ سیدنا عمر یا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل نبی اکرم کے دعا، آپ کے کندھے سے آپ کی چادر گر گئی اور آ کر کے صحابی رسول نے اٹھا کر کے آپ کے کندھے پر رکھ کر کے چمٹ گئے. کہے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہو، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ ہماری مدد فرمائے گا، اللہ آپ کی دعاؤں کو رائے گا نہیں کرے گا. ارے اتنا کہنا تھا، کیا کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ایاک نعبد و ایاک نستعین، سیدھے واسطہ اپنے پروردگار عالم سے کرتے ہیں. اب آئیے، اگر انہی میں گفتگو کی جائے گی تو بات لمبی ہو جائے گی. اب آئیے جو ہے دوسرا پہلو جو ہمارے اور آپ کے لیے ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرما. یہ ہم دعا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرما. اب آپ بتائیے کہ راستے جو ہے دنیا کے اندر بہت ساری بتلائی جا رہی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہے صرف ایک ہی راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے. اسی لیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی راستے کی نشاندہی کی ہے. خط کھینچ کر کے دائیں بائیں لکیریں کھینچنے کے بعد صرف اسی خط پر رکھا کہ یہی ہے جو جنت کی طرف لے جانے والی ہے، جنت کی طرف لے جانے والی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے سماج، ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ بہت طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ حق ہے، وہ حق ہے، یہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جانے کا صراط مستقیم ایک ہی بتلایا ہے، وہ ایک ہی راستہ ہے. وہ کون سا راستہ؟ ما انا علیہ و اصحابی والا، کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی وہی طریقہ ہمیں اور آپ کو اپنانا پڑے گا، تبھی ہم اور آپ کامیاب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے کہا کہ یہ دو راستے ذرا گڑبڑ ہیں. کون سا؟ ایک وہ راستہ ہے غیر المغضوب، یہودیوں والا راستہ، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا. اور دوسرا وہ نصرانیوں والا جو گمراہ ہو گئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان راستوں پر نہ چلا، ان راستوں پر چلا جن پر تیرا انعام و اکرام ہوا ہے.
اب اگر اتنی باتیں ہم سمجھ لیے ہیں تو تھوڑی بات اور سمجھ لیں، اور وہ آپ جانتے بھی ہیں، اور پھر سے میں اس بات کو بتلا دینا چاہتا ہوں کہ سورۃ الفاتحہ ایک ایسی سورہ کریمہ ہے کہ چاہے آدمی منفرد ہو، چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو، کسی بھی حال میں بلا سورہ فاتحہ کے پڑھے ہوئے اس کی نماز کوئی بھی ہو، بولو، ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اس بات کو یاد رکھو، نہیں ہوگی۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ بلا سورہ فاتحہ پڑھے ہوئے نماز نہیں ہوگی۔ یہ عام سی بات ہے، ہم اور آپ اپنے ذہنوں میں پھر سے ایک بار راسخ کر لیں، کیونکہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام بھی پڑھ رہے تھے، تو صحابہ قرآن کی قرأت کو دہرا رہے تھے آپ کے پیچھے۔ سلام پھیرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، پوچھا کہ تم قرآن پڑھ رہے تھے، قرأت کر رہے تھے؟ کہا ہاں، میں قرآن جو ہے پڑھ رہا تھا۔ صحابہ نے جواب دیا، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت بوجھل ہو رہی تھی، نماز میں پڑھنے میں دشواریاں ہو رہی تھیں، ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیان فرمایا، لا تفعلوا الا بام القرآن، کہ سوائے سورۃ الفاتحہ کے کوئی اور سورہ نہ پڑھو۔ یہ سب صحیح حدیثیں ہیں، زیادہ وضاحت کا کوئی مطلوب ہم آپ کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتے ہیں، صرف اتنا سمجھیے صحیح حدیثیں ہیں، چاہے آدمی منفرد ہو، چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو، چاہے امام ہو، کوئی بھی نماز ہو، بلا سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوگی۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں، دوسری سورہ جو پہلے پارے کی شروعات ہو رہی ہے وہ ہے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ یہ سورہ کریمہ جو ہے، اس کا نام بقرہ اسی لیے پڑا کہ اس میں گائے کا تذکرہ آگے چل کر کے ہے، موجود ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اس سورہ کریمہ کی فضیلت جو ہم اور آپ جانتے ہوں گے کہ اس کے پڑھنے سے شیطان گھر میں نہیں آتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ حدیث، اس سورہ کریمہ کی فضیلت حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیان کی گئی، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، تم اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اللہ کی عبادتیں کیا کرو، نوافل ادا کیا کرو، قرآن کی تلاوتیں کیا کرو، اس سے شیطان جو ہے آپ کا گھر امن کا گہوارہ ہوگا اور شیطان کے غلط حربوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی ساری زندگی کو شیطان کے تمام ایذاؤں سے اللہ محفوظ رکھے، بولیے آمین آمین۔ ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں۔ اب اس سورہ کریمہ کی شروعات ہی حروف مقطعات سے ہو رہی ہے، الف لام میم، الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات کا مطلب الگ الگ حرف ہیں، یعنی اس کا معنی صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کو پتہ ہے، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ ایسے ہی بہت ساری جگہوں پر قرآن میں حروف مقطعات آئے ہوئے ہیں، کاف ہا یا، عین صاد، عین سین قاف، یہ تمام آگے انشاءاللہ آپ کو آئیں گے۔ تو اس کا معنی اور مفہوم صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس سے قرآن کی عظمت اور قرآن کے اعجاز کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، ورنہ کتنی تفسیریں، کتنی توضیحات کی گئی ہیں، سب کے الگ الگ مفاہیم و تفاسیر پیش کیے گئے، لیکن آج تک کسی مفسر نے، کسی محدث نے ان حروف مقطعات کے معنی کی تعین نہیں کی ہے۔ اس سے قرآن کی اعجاز اور اس کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد آ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یعنی قرآن ایسی کتاب ہے جس کے اندر شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب آپ جو ہے سنے ہوں گے فی زماننا کہ 26 آیتیں چیلنج میں تھیں،
ہاں، اور اتنا ہی نہیں، صرف چیلنج ہی نہیں، اس سے بھی بڑھ کر غلاظت کیا تھی پتا ہونا چاہیے کہ نعوذ باللہ من ذالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، یعنی اپنی طرف سے بنایا ہے۔ بولو اللہ والو، بولو اللہ والو، کیا ایسی باتیں صحیح ہے جیسی دنیا بیان کر رہی ہے؟ نہیں ہے، یہ آج سے نہیں زمانے سے ہے۔ یہ چیلنج میرا نہیں بلکہ قرآن بیان فرما رہا ہے، تنزیل من رب العالمین، کہ یہ قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ کلام ہے۔ تو قرآن خود ہی اس کی وضاحت فرما رہا ہے۔ اگر کوئی کہے تو اس کی اپنی غلط فہمی ہے، لوگوں کو باز آنا چاہیے، قرآن پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے بارہا سوچ لینا چاہیے کہ یہ کس کا کلام ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ نے کہا کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن مجید جو ہے بنیادی طور پر کیسی کتاب ہے بتا سکتے ہیں؟ بنیادی طور پر یہ ہدایت کی کتاب ہے، لیکن یہ ہر فن کے استاد کے لیے اس کے فن کی بولو آخری کتاب ہے۔ اب یہاں پر اعتراض یہ ہے کہ متقیوں کے لیے صرف ہدایت ہے، یعنی ایمان والوں کے لیے صرف ہدایت ہے۔ کیا ایسا صحیح ہے کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ بولو اللہ والو، نہیں ہے نا؟ ہاں، آگے آئے گا کہ کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ دنیا میں اعتراض کرنے والوں کو جان لینا چاہیے کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف مومنوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے بیان فرما دیا ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے یہ قرآن مجید کتاب ہے لوگو اللہ والو۔ تو یہ بھی معاملہ زائل ہوا۔ اب آگے چلیے، اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کا تذکرہ کیا ہے، ایمان والوں کا تذکرہ کیا کہ ایمان کے بھولے بھالے بندے کیسے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اللہ نے کہا کہ جو ہے اللہ کے بندے اللہ تعالی کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ کیا دیا ہے؟ پاکٹ منی دیا ہے۔ ہاں، اگر پاکٹ میں منی نہیں ہے تو پھر بیکار ہے۔ تو اللہ کے بندے کیا ہیں؟ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اسی لیے تو دوسرے مقام پر بیان فرمایا گیا، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ نے ایمان والوں مومن بندوں کا ذکر فرمایا کہ میرے مومن بندے وہ ہیں کہ جب میرا تذکرہ ان کے سامنے کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کا دل دہل جاتا ہے، ان کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے، لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے بندوں کی خصوصیت بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے ایمان والوں کا تذکرہ اس میں بیان کیا۔ میں وہ پوائنٹ
رکھنا چاہتا ہوں الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. یہ مومن کی پہچان بتلائی گئی ہے، شان بتلائی گئی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ نے جو انہیں کچھ دے رکھا ہے وہ اس کی دی ہوئی روزی میں سے راہ رب کے اندر خرچ کیا کرتے ہیں. اسی لیے تو راہ رب میں خرچ کی بڑی فضیلتیں ہیں. اللہ اکبر. اور وہ حدیث ہم نے سنی ہوگی کہ اللہم اعطی جو ہے منفقا خلفا اللہم اعطی ممسکا طلفا، کہ فرشتے صبح سویرے نازل ہوتے ہیں، دو فرشتے. ایک دعا کرتا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا اسے خوب عطا کر. اور دوسرا فرشتہ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں تو کہتا اللہ اس کے مال کو بولو اللہ والو بڑھا دے، ہاں تباہ و برباد کر دے. تو یہ ہے مومن کی پہچان، مومن کی شان. تو مومن کا تذکرہ ہو رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اللہ نے کہا کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں. یہ مومن کی پہچان. اس کے بعد دوسرے گروپ کا تذکرہ ہے، مختصراً بات رکھ کے بات کو ختم کرتا ہوں. دوسرے گروپ کافر کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کے تعلق سے کہا گیا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارے ان کا سمجھانا نہ سمجھانا سب برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب. کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی گئی، ان کے کان اور اسی طرح سے ان تمام ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کی بشارتوں ساری چیزوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی. اب یہ راہ حق کو نہیں پا سکتے ہیں، راہ حق کی طرف نہیں جا سکتے ہیں. تو ان کا سمجھانا نہ سمجھانا یہ آپ کے لیے کوئی معنی نہیں ہے، اب یہ ایمان لانے والے نہیں. اس کے بعد تیسرے گروہ کا تذکرہ ہے. وہ تیسرا گروہ کون ہے؟ منافقوں کا. جتنا نقصان اسلام کو ان منافقوں سے پہنچا ہے، بولو اللہ والو، پڑھے ہوں گے سنے ہوں گے، کسی اور سے پہنچا ہے؟ نہیں پہنچا ہے. منافق کا مطلب سمجھتے ہیں؟ آپ کی چولا پہن کر کے آپ ہی کے بھیس میں آپ کا بہت بڑا بولو خیر خواہ. آپ نے تجارت کیا ہوگا، آپ نے بزنس کیا ہے، اور آپ جانتے بھی ہیں سماج اور معاشرے میں ایسے بہت آپ کے واہ واہی کرنے والے، آپ کے درد بھری زندگی کو بہت اچھے انداز میں بیان کرنے والے، لیکن آخر میں ایسا آپ کو کاٹتے ہیں کہ پھر آپ کی زندگی وہیں سے ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ مڑ کر کے واپس نہیں آ سکتے ہیں. ایسے ہی یہ منافق اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے اور اسلام کا نام لے کر کے مسلمانوں کے ساتھ کہتے تھے ہم بھی تو ایمان والے ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں. لیکن جانتے ہو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ پیچھے سے آواز آنی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا کرتا تھا. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، کہ منافق کہتے تھے اللہ کے نبی سے کہ ہم آپ پر ایمان لائے. اللہ کہتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اے میرے حبیب یہ تو جھوٹے دم بھر رہے ہیں. تو وہاں تو وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا جاتا تھا، لیکن نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو منافقوں نے
کھیلا کھیلا ہے وہ اسلام کی صورت کیسی بدلی ہے. حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت معاویہ کی زندگی پڑھو، کس طرح مسلمانوں کو لبادہ اوڑھ کر کے لڑوایا ہے. یہ ساری تاریخ ہے، اگر کبھی موقع ملا تو اس پر گفتگو کی جائے گی. یہ حال رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جب یہ مسلمانوں کی محفلوں مجلسوں میں آتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جیسے ہی اپنے لوگوں میں جایا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ منافقین کا حال اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا. اب آئیے، باتیں بہت ساری ہیں، چند باتیں بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. دنیا میں نہ جانے کتنے مزار، کتنے پروردگار ہیں، لیکن عبادت کا صحیح حقدار کون ہے؟ بولو. اللہ والو، اللہ ہے، اللہ ہی ہے. وہ کیسے؟ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے دنیا کے لوگوں، اے تمام کے تمام لوگوں، اے انسانوں، سن لو، اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو. خلقکم، کہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو، سارے لوگوں کو پیدا کیا. یعنی جو تخلیق کر سکتا ہے وہی صحیح معنوں میں عبادت کے لائق ہے. تو پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے. یعنی دنیا میں چاہے جتنے بابا ہوں، چاہے جتنے لوگ ہوں، وہ کسی کی نہ بگڑی بنا سکتے ہیں، نہ کسی کی جو مصیبتوں کو ٹال سکتے ہیں، نہ کسی چیز کو پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ ساری صفات صرف اور صرف پروردگار عالم ہی کو ہے. اسی لیے سچا عبادت کے لائق، بولو اللہ والو، اللہ ہی ہے. یہی سمجھایا گیا ہے. اس کے بعد قرآن کریم کے تعلق سے کہا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ میں نے جو قرآن اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس بارے میں شک ہو، شبہ ہو، تو یاد رکھو تم ایک سورہ ہی بنا کر کے لے آؤ. دوسرے مقامات پر بیان کیا گیا ایک آیت ہی بنا کر کے لے آؤ. اور یہ چیلنج اس زمانے اول سے لے کر کے آج تک اور تا قیامت تک رہے گا. قرآن کا ایک حرف نہ بدلا ہے، نہ بدلے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ تبارک و تعالی نے پھر کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اللہ نے بیان فرمایا یاد کر لو، تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، قرآن جیسی ایک آیت نہیں لا سکتے ہو، نہیں بنا سکتے ہو. یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین سے ڈرو، خوف کھاؤ. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا انجام جہنم رکھا ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وہ جہنم جس کا تعارف قرآن کریم نے الگ الگ مقام پر بیان فرمایا. انسان چیخے گا، چلائے گا، انسان واویلا مچائے گا، اللہ رب العالمین اسے کھانے کو پیپ دے گا، پینے کو گرم کھولتا ہوا پانی دے گا، اور وہ پانی جو انسان کے منہ میں جائے گا اتڑیوں کو پھاڑتا ہوا باہر نکل جائے گا. اے دنیا کے لوگوں، اے انسانوں، اسی عذاب سے ڈر جاؤ، اسی جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو. یہی اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے. اس کے بعد میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ آدم علیہ السلام کی دو عظمت کا تذکرہ. دو عظمت. پہلی عظمت کون سی؟ بولو ارے اللہ والو.
قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوا، یعنی پہلی وحی کا نزول جب ہوا، تو کون سی آیت کریمہ ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی۔ کرنول تو بڑا پڑھا لکھا، ماشاءاللہ، یہ میں پہلی بار ہندوستان میں گھومنے کے بعد پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ بڑے مہذب اور بڑے ادب کے لوگ ہیں، بڑے سلیقے کے لوگ آپ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، علماء کی قدر جانتے ہیں۔ اگر نہیں جانتے تو تراویح کے بعد اتنے دیر کوئی بیٹھتا اٹھتا نہیں ہے، بھاگ لیتے ہیں سب۔ ہاں، کسی کو کچھ پڑی وڑی نہیں ہے کہ ہم سنیں گے یہ ساری باتیں، لیکن یہ محبت ہے آپ کے علم کا، آپ کی سمجھ کا، آپ کی ادب کا۔ جاؤ، دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کے ان تمام مسائل جمیلہ کو قبول فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور اس پہ تو بول دو آمین۔ ہاں، تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تو اقرأ بسم میں ربک الذی خلق کس چیز کی تعلیم ہے؟ یعنی علم کی بات کہی گئی۔ کس کی بات کہی گئی ہے؟ علم کی بات کہی گئی ہے۔ تو وہی ہے آدم علیہ السلام کی دو فضیلت یہاں پر جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی فضیلت کیا ہے؟ بولو۔ ارے علم کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی معاملہ ذکر فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ کہا کہ فرشتوں سے کہ میں ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہوں، میں اس روئے زمین پر تمہارا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ فرشتوں نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو زمین میں فساد برپا کریں گے، فتنہ برپا کریں گے، ایسے لوگوں کو کیوں تخلیق کر رہا ہے؟ اے اللہ رب العالمین، ہم تیری تسبیح کے لیے کافی ہیں، تیری عبادت و بندگی کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کے بارے میں بتلا دیا، اور اس کے بعد فرشتوں سے کہا بتلاؤ اگر بہت جانتے ہو۔ اور اعتراض ہے آپ کو، ان کا یہ اعتراض حسد کی بنیاد پر نہیں، کسی اور کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ جاننا چاہتے تھے۔ چنانچہ جو ہے فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا، اے اللہ رب العالمین ہمیں کچھ نہیں معلوم، پروردگار عالم جتنا تو نے مجھے سکھلایا ہے اتنا ہی مجھے پتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا بیان کر دو، تو آدم علیہ السلام نے تمام اسماء بیان کر دیے۔ تو اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ تو علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی فضیلت۔ اور دوسری فضیلت کیا ہے؟ بولو اللہ والو۔ شاید اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم کا کیا کیا جائے؟ سجدہ کیا جائے۔ وہ سجدہ کون سا سجدہ ہے؟ بولو، سجدے تعظیمی ہے۔ اب آپ کے بعد آدم علیہ السلام کے ان جو ہے سجدے کے بعد کسی اور انسان کے لیے سجدہ لائق اور زیبا نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو پیارے نبی نے بیان فرمایا کہ اللہ حکم دیتا کہ بیوی بولو ہاں اپنے شوہر کو، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا مرتبہ ہے۔ یعنی اگر ہوتا تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ شوہر میاں کی سجدہ کیا جائے، لیکن اب سجدہ کسی کے لیے لائق و زیبا نہیں سوائے پروردگار عالم کے۔ تو دو فضیلتیں، اور ان فضیلتوں کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا کیا، لیکن ان میں سے ایک نے سجدہ نہیں کیا، جس کا نام آپ نے سنا، وہ ابلیس ہی ہے، جانتے ہی ہیں، انکار کر دیا۔ لیکن اس انکار کے بعد ہی تو اس نے رادہ درگاہ جب ہوا تو اللہ سے پھر بھی رحمت کا واسطہ نہیں چھوڑا،
اللہ رب العالمین سے کہا پروردگارا مجھے اجازت دے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں. اللہ نے کہا جاؤ تجھے پرمیشن ہے. اسی لیے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. انسان کے رگوں میں یعنی خون میں شیطان ایسا دوڑتا ہے جیسے انسان کے رگوں میں خون دوڑ رہا ہو. یعنی ہمارے نفسوں کے اندر انسان شیطان ایسا دوڑتا ہے جیسے ہماری رگوں کے اندر خون دوڑ رہا ہو. یہ پروردگار عالم نے اسے پاور عطا فرمایا، تو ہم گنہگار ہونے کے بعد کیوں اپنے آپ کو پیچھے ہٹتے ہیں؟ اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، جوڑیں. اس کے بعد آئیے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت میں رہو، کھاؤ اور پیو. جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ جنت میں رہو، کھاؤ پیو. لیکن پہلے جنت جب بنائی گئی تو صرف بولو اللہ والو، ارے بولیے بھائی، آدم علیہ السلام ہی تھے. جنت میں سب چیزیں تھی. کیا تھی؟ ساری چیزیں جنت کے اندر موجود تھی. لیکن پھر بھی آدم علیہ السلام کو جنت بولو اچھی نہیں لگ رہی تھی. تو کس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس آدم کو سجایا اور اس جنت کو سجایا اور سنوارا؟ اور آدم علیہ السلام تمام نعمتوں کے باوجود بھی جب بے چین تھے تو اللہ نے کیا کیا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. آدم کے بائیں پسلی سے اللہ نے حوا کو پیدا کیا. وہ جنت جو ویران لگ رہی تھی تمام نعمتوں کے باوجود وہ جنت اچھی لگنے لگی. لیکن اللہ نے کہا کہ تم دونوں جنت کے اندر رہو. فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ. شیطان آیا، دھمک گیا اور کہا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ بہکاوے میں آ گئے، شجر ممنوعہ کے پاس چلے گئے، کھا لیا. اللہ نے جنت سے نکال دیا. آدم و حوا جنت سے باہر نکل آئے اپنی غلطیوں کی وجہ سے. اب وہ پھل کون سا تھا؟ کہیں صحیح تفسیر میں یہ باتیں نہیں ملتی ہیں. تو اس طرح سے جو ہے اللہ رب العالمین نے ان تمام باتوں کی وضاحت اس سورہ کریمہ میں ان آیتوں کے اندر کی ہے مختصراً. اس کے بعد آئیے آگے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ، اللہ کے بندے. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ بنی اسرائیل تھا. تو بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. انہی سے سلسلہ نسب سارے معاملات چلے آگے چل کر کے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص انعام و اکرام تھا. وہ خاص انعام و اکرام قرآن مجید نے بیان فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اللہ نے بیان فرمایا اے بنی اسرائیل تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اللہ نے تمہارے اوپر انعام و اکرام کیا ہے. یہ انعام و اکرام اتنا انعام و اکرام تھا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ والسلوى. اللہ اتنا مہربان بنی اسرائیل پر تھا کہ وہ جہاں جایا کرتے تھے بدلیوں کو ان کے لیے چھتریاں بنا دیتا، سائے بنا دیتا. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام تھا. اور منہ سلوہ کا نزول ان کے اوپر ہوا کرتا تھا. منہ سلوہ کھاتے تھے لیکن اتنے بدخلق کہا وَلَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي کہ ارے اس پہ ہم صبر نہیں کریں گے موسیٰ. ارے اب ہمارے لیے تو یہ چاہیے، ککڑی چاہیے، یہ چاہیے، پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، دال چاہیے، سب چاہیے.
مل رہا تھا بنا کسی محنت کے سمجھ میں نہیں آئی۔ اسی لیے جب بلا محنت کے کوئی چیز ہمیں بھی مل جاتی ہے تو اس کی قدر ہمیں بھی نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ کتنے بدخلق یہ لوگ تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ کہو ان سے گائے ذبح کریں۔ واقعہ آپ نے سنا، کہا کیسی ہونی چاہیے، بوڑھی نہ ہو، جوان نہ ہو، جوان بالکل نہ ہو، ایک دم جو ہے نوجوان ہو۔ پھر کہا اور کہیے۔ اتنے بدخلق لوگ تھے کہ یہ اپنے اوپر خود مصیبتیں مول لیا کرتے تھے۔ اسی لیے بیجا سوالات سے ہمیں اور آپ کو بھی بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، ان سے یہ باتیں معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد قانون کی مخالفت جب انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے وصول و ضوابط سے کھلواڑ کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اب تفصیل کا موقع نہیں، بس اتنا سمجھیے کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ کہ سنیچر کے دن بولو مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا معلوم ہے؟ کہا کہ چلو سنیچر کے دن ہم مچھلی کا شکار نہیں کریں گے، لیکن اسی سے راستہ بنا کر کے ایک گڈھا کھودا اور جو اس میں مچھلیاں کود کر کے یہاں پہ آ گئی۔ اب دوسرے دن کیا کیا؟ مچھلیوں کو پکڑ لیا۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے قانون کا چہرہ بگاڑا تھا۔ صریح مخالفت تو نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کی۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ قالوا کونوا قردۃ خاسئین، کہا جاؤ تم سارے کے سارے ذلیل بندر بن جاؤ۔ سب کے سب بندر بن گئے۔ یہ انجام ہے گناہوں کا۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو بھی اللہ کے وصول، اللہ کے ضوابط کی خلاف ورزی کرنے سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آئیے آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہ اللہ نے کہا کہ نماز کو قائم کریے اور زکوٰۃ دیجیے۔ دیکھیے نماز کے معنی بعد زکوٰۃ کا تذکرہ کیوں ہے؟ اور دونوں صیغہ جمع کا استعمال کیا گیا کہ جس طرح ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایسے ہی زکوٰۃ مسلمانوں کو ایک فاؤنڈیشن کے تحت، ایک جو ہے ٹرسٹ کے تحت جمع کرنا چاہیے اور دنیا کی ان تمام قوموں سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ کون سی قوم ہے آج پوری دنیا بولو کس کے انڈر میں ہے؟ ارے بولیے، یہودیوں کے انڈر میں ہے۔ یعنی 80% فیصلہ انہی کا پوری دنیا پر چلتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے ہمارے انہی وصول و ضوابط کو اپنایا ہے۔ وہ کیسے؟ نیو یارک کے اندر ان کا ایک ٹرسٹ چلتا ہے کہ جب ان کے قوم کے بچے پڑھتے ہیں تو جب کوئی ہمارے ہاں کیا ہے الگ الگ مراحل نہ طے کر کے ڈھکیلے رہتے ہیں کہ 12ویں کے بعد 10ویں کے بعد ہر آدمی وہی چاہتا وہی بنے، لیکن ان کے یہاں دماغ کا پیمانہ بچوں کا ناپا جاتا ہے کہ کون سا جو ہے انجینئرنگ فیلڈ میں اچھا جائے گا، کون سا ڈاکٹری میں اچھا جائے گا، کون سا کس فیلڈ میں اچھا جائے گا۔ پھر اسی کے حساب سے ان کے پیچھے محنت کی جاتی ہے۔ جب وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، اس کے پاس جو ہے پیسے نہیں ہوتے ہیں تو کیا کیا جاتا ہے؟ آج ہمارے ہاں کیا ہے سوچ؟ ایک انجینئر پڑھتا ہے تو اس کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ بولو اچھے سے اچھی جاب ملے۔ کیا ہے؟ اچھی سے اچھی اتنی سوچ ہے ہم مسلمانوں کا، جاب ملے۔ لیکن یہودی کبھی یہ نہیں سوچتا ہے۔ تو ان کے ہاں جو ٹرسٹ ہے، جو ان کا پیسہ جمع ہوتا ہے، وہ تو دنیا کو سود میں مبتلا کر دیے، لیکن وہ اپنے آپ کو سود سے بچا کر کے رکھے ہیں۔ تو جو ہے وہ اپنے قوم کے ڈاکٹر کو، بچے کو
ایک ہاسپٹل بنوا دیتے ہیں اسی ٹرسٹ کے پیسے سے بلا سود کے. اب جب وہ ڈاکٹر جو ہے ہاسپٹل کا مالک بن جاتا ہے، اس کے ماتحت بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، تو اس طرح سے جب پیسہ اس کے پاس جمع ہو جاتا ہے، جتنا لیا تھا وہ پھر پیسہ بعین ہی بلا سود کے واپس کر دیتا ہے. تو دنیا میں ان کے کامیابی کا معیار بولو یہی ہے. اور قرآن نے ہم کو یہی سمجھایا ہے کہ اپنی زکوٰۃ کیسے نکالو، بولو الگ الگ کی اکٹھا. یہی ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. جس طرح نماز اجتماعیت کے ساتھ، ایسے زکوٰۃ بھی اللہ والو اجتماعیت کے ساتھ ہونی چاہیے، تب کچھ کام ہوگا، وگرنہ چلاتے رہو کچھ ہونے والا نہیں ہے. اسی لیے مسلمانوں فیصلہ کرو، کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو. اس کے بعد آئیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اپنے لیے اللہ ہمیں مسلمانوں میں سے بنا، ایمان والوں میں سے بنا، اللہ ہماری ذریت کو بنا، سارے لوگوں کو بنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، توبے کو قبول فرما. دعا کی تھی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. اللہ رب العالمین اس شہر کو امن والا بنا دے، پھلوں سے بھر دے. تو دیکھیے آج دنیا میں کہیں کوئی پھل نہ ملے، وہ مکے کی سرزمین سرسبز و شاداب سنگلاہ وادی ہونے کے باوجود ساری نعمتیں وہاں ملتی ہیں، ساری چیزیں ملتی ہیں. یہ کس چیز کی برکت ہے؟ بولو اللہ والو، نبی کی دعا کی، ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکتوں کا نتیجہ ہے. اسی لیے سبق ہمیں یہ ملتا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. کہ ہم خود دعا کریں اپنے لیے، دوسروں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اور یاد رکھیں دعا کی 3 شکلیں ہوا کرتی ہیں جو ہم اور آپ نے حدیثوں کے حوالے سے سنا ہوگا. یا تو جو ہم مانگتے ہیں وہی ملے گا، یا تو اس کے بدلے اللہ ذخیر آخرت کرتا ہے، یا تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مصیبت آنے والی ہو تو کیا کرتا ہے؟ ٹال دیتا ہے. تو اسی لیے دعائیں کرتے رہنے چاہیے. اب آخری صفحہ کے ایک آیت پڑھ کے بات کو ختم کرتے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ رب العالمین نے ہم اہل ایمان کے لیے بیان فرمایا کہ ایمان والو کیا کرنا، تم ان لوگوں کے راستے پر چلنا جو صحابہ کرام ہیں، یعنی اللہ کے بندوں کے راستے کو اپنانا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. تمہارا ایمان ایسے ہونا چاہیے جیسے ابو بکر کا ایمان تھا، جیسے عمر فاروق کا ایمان تھا، جیسے عثمان غنی کا ایمان تھا، جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تھا، جیسے عبد الرحمن بن عوف کا ایمان تھا، جس طرح سے صحابہ صحابیات کا ایمان تھا. فَقَدِ اهْتَدَوْا. تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. یعنی مسلمان کی زندگی کا معیار، کامیابی کا معیار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرنے سے اور پیارے صحابہ کے طریقے پر چلنے سے ہے، وگرنہ اس کے علاوہ ہم کریں گے تو ایمان والو یاد رکھو کہ ہم گمراہ ہیں، ہم صحیح راستے پر نہیں ہیں، ہمیں جنت نہیں مل سکتی، ہمیں دنیا میں کامیابی نہیں مل سکتی. تو اسی لیے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایمان لاؤ ویسے ہی جیسے صحابہ ایمان لائے تو کامیاب ہو جائیں گے. انہی باتوں پر بات کو ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی آگے گفتگو کی جائے گی کل کے دن. اللہ رب العالمین ہمارے کہنے میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو اللہ ہماری کمیوں کو معاف فرما. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.